بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عمران خان صاحب کے خلاف کل مقدمہ درج ہوا تھا فارن فنڈنگ کیس کا یا پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کا، جس میں ان کے خلاف 21 لاکھ ڈالر جو منتقل کیے گئے تھے عارف نقوی صاحب ابراج گروپ والے، ووٹن کرکٹ کلب، وہ سارے، یعنی وہ اگر آپ کو یاد ہو وہ معاملہ جو تھا وہ شوکت خانم کے نام کے اوپر پیسے اکٹھے ہوئے، لیکن پائن نے سارے کے سارے تحریک انصاف کے جلسوں کے اوپر اور ایک منتخب گورنمنٹ کو گرانے کے لیے استعمال کیے وہ والے پیسے. تو اس ضمن میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، لیکن قربان جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر. اور اطہر من اللہ صاحب جو ہیں، میں بڑے شروع سے ان کا معترف ہوں، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی لینیٹ ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے حفاظتی ضمانت دے دی ہے اس مقدمے میں. کل اتفاقاً ہماری دوست ہے سیدہ عائشہ ناز، وہ کہہ رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں یہ خبر کیوں نہیں لی، تو انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کو کس نے گرفتار کرنا ہے، یہ ایشو ہی نہیں ہے. وہ ان کے بڑے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں سسٹم کے اندر، وہ لاڈلے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا صبح صبح ان کی ضمانت بھی کسی نہ کسی عدالت نے لے لینی ہے، کیونکہ یہاں پر تو عدالتیں ویٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ کب عمران خان صاحب کسی پرندے کے ہاتھ، کبوتر کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجیں تو ان کو ریلیف دیا جائے. معاملہ تھوڑا سا یہ ہے، اطہر اللہ صاحب کی جو لینیٹنس ہے یا جو ان کی وسعت قلبی ہے، میں اس کا معترف تو ہوں، لیکن یہاں پر گڑبڑ تھوڑی سی یہ ہے کہ حفاظتی ضمانت عموماً یہ ہوتی ہے کہ ایک صوبے کا معاملہ دوسرے صوبے میں ہو. مثال کے طور پر بندہ جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے کراچی میں اور بندہ اسلام آباد میں ہے، یا اسلام آباد کا مقدمہ ہے بندہ کراچی میں ہے، تو اس طرح کا کوئی معاملہ کہ شامل تفتیش ہونا ہو تو وہ متعلقہ تھانے تک بندہ پہنچ جائے، متعلقہ عدالت تک پہنچ جائے تو یہ حفاظتی ضمانت لی جاتی ہے. ادروائز پاکستان کا جو ضابطہ فوجداری ہے اس میں پروٹیکٹو بیل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ پوری کی پوری پڑھ لیں، یہ عدالتوں کی ایک پریکٹس ہے. اور میں جسٹس رمدے صاحب، میں چونکہ کورٹ رپورٹر ہوں بنیادی طور پر، تو پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کا بہت بڑا نام ہے جسٹس خلیل الرحمان رمدے. ان کی عدالتوں میں سیاستدان آتے تھے اور پروٹیکشن بیل مانگا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے وہ تو میں نے آندھی نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں، اس کا تو قانون میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو وہ اس اقدام کو، یعنی پروٹیکٹو بیل کو یا پروٹیکشن بیل کو، عدلیہ کے یا عدالت کے یا جج کے دائرہ اختیار سے باہر کی چیز تصور کیا کرتے تھے. لیکن یہ اب پریکٹس جو ہے وہ مطلب کہہ لیں کہ بہت عرصے سے جاری ہے، تو اس لیے اس پر اعتراض اٹھانا بھی تھوڑی سی عجیب لگتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آؤٹ آف دا وے جا کے فیور دی جا رہی ہے، اس میں اب کوئی شک والی بات پیچھے رہ نہیں گئی. پہلے بھی اطہر من اللہ صاحب کی عدالت کا یا فل کورٹ جو تھی یا فل بینچ جو تھا، اس میں انہوں نے آ کے اگر مگر کے ساتھ انہوں نے معافی مانگی، حالانکہ بڑا کلیئر کٹ ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو عدالت کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑنا پڑتا ہے، انکنڈیشنل اپالوجی ہوتی ہے. یہ عدالت کا اختیار ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو ضمانت کے معاملات ہیں اس میں مطلب پھر میں عمران خان صاحب والی ہی بات کروں گا کہ کتنے کا عام شہری ہیں جن کو یہ پروٹیکٹو بیل مل جاتی ہیں، یا کتنے عام شہری ہیں. میرا خیال ہے کہ تاریخ میں یہ بھی انوکھا واقعہ ہے کہ ایک سزا یافتہ ملزم یا مجرم جو ہے وہ بیرون ملک چلا جائے. تو پاکستان میں جو عدالتیں ہیں وہ ایک خاص اشارے، خاص سٹی کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، اور پھر کسی خاص سٹی کے اوپر چل کے وہ پھر اپنی سٹی بھی بجا لیتی ہیں. تو اس طرح کے معاملات پاکستان کی عدلیہ کا دامن کو انہوں نے روشن کیا ہوا ہے کہ وہ پولیٹیکل مقدمات میں خاص قسم کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے ان کا، جو عام آدمی کے ساتھ نہیں ہوتا. تو عام آدمی آپ میں پھنس جائیں، سر ہمارے کڑاکے نکال دینے ہیں عدالت نے کہ یہ درخواست میں یہ کاما غلط رہ گیا ہے، یہ ٹائپنگ کا ایرر آ گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے. اور جب کوئی بڑا عدالت میں آ جائے تو جناب وہ پھر عدالت جو ہے وہ تکنیکی معاملات کے اوپر زیادہ توانائی اپنی خرچ نہیں کرتی. یہاں پر بھی یہ ہوا کہ اطہر من اللہ صاحب نے آج پوچھا کہ جی کہ وہ کدھر ہیں، انہوں نے کس عدالت میں جانا ہے، اور عمران خان صاحب کہاں ہیں. انہوں نے کہا یہ سینٹرل عدالت کا بنتا ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ سر یہ تو پروٹیکٹو بیل عموماً دوسرے صوبے کا معاملہ ہو تو پھر لی جاتی ہے. تو وہ اب سینٹرل عدالت میں جانا تھا، اسلام آباد میں ہی سینٹرل عدالت ہے. اور دوست احباب بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اتنے ترٹھے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ بنی گالا سے ہی نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا جج صاحب نے گل ہو گئی ہے، نو ایشو، آپ آ جائیں.
پھر بنی گالا سے نکلے اور ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں راستے میں بھی وہ کیچ نہ کر لیے جائیں، تو گرفتاری کا ان کو خوف ہے۔ اب ایک عمران خان صاحب سے میں عطر من اللہ صاحب کے اوپر ابھی آگے چل کے آتا ہوں، ایک بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کل کی، وہ بھی میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، اور ایک ڈیولپمنٹ ابھی کی ہے، تازہ خبر ہے، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو حوالہ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انقلاب اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے لوگ لے کے آتے ہیں۔ میں نے اس فقیر نے آپ سے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کا پلان جو ہے کہ پہاڑوں سے لوگ اترے، سلیپر سیل میں لوگ پہنچائے جا چکے ہیں، اور پھر ایک وہ جو کہتے ہیں ایتھنکلی وہ جو لوگ جس کا شکار ہیں کہ یہ پاکستان میں دوسری کسی پٹھان کی حکومت آئی تھی اور وہ ٹائم پورا ہونے کے بعد چلی گئی تھی، اور عمران خان صاحب کے دور میں جو بیوروکریسی مین عہدوں کے اوپر تھی وہ ساری کی ساری ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں تعصب کو ہوا نہیں دینا چاہتا، لیکن عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری سے لے کے باقی لوگ آپ دیکھ لیں، آپ کو لگ سمجھ جائے گی۔ تو اب بھی جو پہاڑوں کے اوپر جو پائے جاتے ہیں ادھر ادھر، وہ کون لوگ ہیں؟ اور پھر عمران خان صاحب کی ہمدردیاں طالبان کے ساتھ، کون لوگ ہیں؟ تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ وہ ان کی ذات محفوظ رہے، ان کو کوئی انگلی تک نہ لگائے، ان کو جیل کی ہوا نہ کھانی پڑے، ان کو جیل کا مچھر نہ کاٹے، جیل کی دال نہ کھانی پڑے، اور پولیس کا کوئی ڈنڈا جو ہے وہ پڑنا کیا ہوتا ہے کمر کے اوپر، دور سے بھی نظر نہ آئے، کوئی وردی والا ان کے قریب نہ پھٹکے، حصار میں لیا ہوا ہو ان کو ان کے جانشینوں نے یا ان کے جو جاں بازوں نے، جان نثاروں نے، جس طرح جان نثارہ نے بے نظیر تھے، اسی طرح عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ان کے آگے جو ہیں وہ سیکیورٹی سرکلز ہوں، تو لیئرز ہوں سیکیورٹی کی، اور باقی کوئی 1000 2000 3000 5000 بندہ مرتا ہے مر جائے، نو ایشو، بس ان کی حکومت آنی چاہیے، ان کا وزیر اعظم بننا چاہیے۔ تو ارے و دیوانو، عمران خان کو پہچانو۔ میں صرف ایک سادہ سی اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے بچے مروا کے راضی ہے بندہ، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو بندہ جیل سے جاتے ہوئے جس کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، اس کا یا کانپیں ٹانگ جاتی ہیں یوں کہہ لیں، وہ اتنا گھبراتا ہے کہ بنی گالا کے پچھلے دروازے سے آتا ہے جاتا ہے، رات کو غائب ہو جاتا ہے، جس طرح جواریے عام کرمنل ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ چلے کہ آج راتی چھاپا پہن والا ہے تو وہ دوڑ جاتے ہیں۔ سر یہ اس منٹیلٹی کا آدمی انقلاب لے کے آئے گا یار، اس منٹیلٹی کا آدمی آپ کو قوم کو حقیقی آزادی دلوائے گا؟ مرضی آپ کی ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہے، ہمارا کام ہے صرف آپ کو ایک جو کہتے ہیں نا ریئل چیک دینا، تو وہ چیک آپ کو دے دیا، آگے آپ کی مرضی ہے کہ جناب کہ وہ بہرحال میں اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے بچے جو ہیں وہ لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، اپنے بچے اپنے بچے ہوتے ہیں، اپنی جان ہوتی ہے، اپنی جان بہت عزیز ہے ان کو، اور اپنا آرام بہت عزیز ہے ان کو۔ تو سر جی معاملہ یہ ہے کہ عطر من اللہ صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈھیل دے دی انہوں نے۔ تو کل رات کو ایک میٹنگ ہوئی 3 گھنٹے چیف جسٹس آف پاکستان کے صاحب کے ساتھ، اور چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ حکومت سے ناراض ہیں، پاکستان کی بار سے ناراض ہیں، پاکستان کے میڈیا سے بھی وہ شاکی ہیں، اور ان کو یہ منوانے کا سلسلہ کیا تھا، مطلب ایک انیشیٹو لیا تھا گورنمنٹ نے کہ سپریم کورٹ کو، اور پھر ججز بھی ان کو خط لکھ رہے ہیں، ان کے برادر جج، کہ الجہاد ٹرسٹ کیس کے تحت جو ہے وہ زیادہ دیر سیٹیں خالی نہیں رکھی جا سکتی، یہ سامیہ سپریم کورٹ کے ججوں کی جو خالی پڑی ہیں وہ فل کریں۔ پائن جو ہیں وہ اس وقت اپنی ہم خیالوں کی اکثریت کھو چکے ہیں چیف جسٹس پاکستان، اور بینچ میں ان کے ہم خیال کم ہیں، تو لہٰذا وہ اپنی مرضی کے فیصلے جو پاکستان میں کلچر چل نکلا تھا افتخار چوہدری صاحب کے دور سے کہ اپنی مرضی کے بینچ بنانے ہیں، اپنی مرضی کے لوگ رکھنے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے لینے ہیں، اب وہ پتہ نہیں وہ کس کو کیا فائدہ پہنچتا ہے ان مقدمات کا، تو وہ اب معاملہ وہ سہولت ان کو نہیں تھی، تو وہ جناب اڑے بیٹھے تھے۔ تو اب گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی ناک تنگ آئی ہوئی ہے عطر من اللہ صاحب سے کہ عطر من اللہ صاحب جو ہے وہ عمران خان گھر بیٹھا ہوتا ہے اس کو ریلیف مل جاتا ہے، تو اب مطلب سسٹم نے آگے چلنا ہے۔ عمران خان صاحب سسٹم کو ہائی جیک کرنے کے چکروں میں ہیں، بلکہ اس سسٹم کو گرانے کے چکروں میں ہیں، اور ایسے بندے کے ساتھ جو بزور قوت، بزور طاقت،
اس سسٹم کو، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانا چاہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ چوچی پائیاں یہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جو ہے وہ آئین کا آہنی شکنجہ نپٹا کرتا ہے، قانون کا لمبا ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچتا ہے، لیکن قانون کے ہاتھ اور عمران خان صاحب کے گریبان کے درمیان میں ترمن اللہ صاحب کھڑے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نیگیٹو پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں ترمن اللہ صاحب کے حوالے سے، میں اس کا یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہتا، تو وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی نظروں سے وہ چیزیں گزرتی ہیں۔ تو وہ کل 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور گورنمنٹ کا کنسرن یہ ہے کہ ترمن اللہ صاحب کو سپریم کورٹ لے جایا جائے اور تاکہ یہاں پر جو ہے وہ سموتھلی کام ہو سکے، اور وہ جو بقول گورنمنٹ کے کہ جو انڈیو فیورز جو دی جا رہی ہیں وہ ان کا راستہ یا ان کا کلا کما ہو سکے۔ تو یہ ان کا خیال تھا، ان کا خیال ہے کہ یوں کر کے کام جو ہے وہ آسان ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے جو رکاوٹیں آگے کھڑی ہیں عمران خان صاحب کی محبت میں، اب یہ حکومت کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی یہ سادہ لوئی ہے، کیونکہ اوپر تک معاملہ جو ہے وہ محبتوں سے بھرا اٹا پڑا ہوا ہے، ان کے لیے محبتیں سچیاں ہیں اوپر تک۔ میں اوپر تک کی اس کی بات کر رہا ہوں جن کے حوالے نواز شریف صاحب دیتے ہیں اب اپنی تقاریر میں اور اپنی جو نجی محفلیں ہوتی ہیں ان میں، کہ یار جرنیلوں نے جو کرنا تھا اس ملک کا، اس پولیٹیکل کلاس کے ساتھ وہ کیا، لیکن کیا جج ہمارے کم ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا تھا؟ تو مطلب وہ کہتے ہیں ان کے ارادے ہیں کہ اب ہمیں آ کے جو ہے وہ مطلب یہ جو ہے نا سول ملٹری ریلیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ملٹری سائیڈ کی جو امبیلنس ہوئی پڑی ہیں چیزیں، ان کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں یہ جو کچھ مہم جوئی کرنے والے جو منصفان پاکستان ہیں، منصفیان پاکستان یوں کہہ لیں، تو ان کو بھی ہمیں تھوڑی سی ٹیوننگ ان کی کرنی پڑنی ہے۔ تو ارادے خطرناک ہیں، میں ویسے ضمن ذکر ہو گیا تو میں آپ کو بتا دوں۔ تو اب عمران خان صاحب کے لیے اس طرف جو چیزیں تھیں وہ تو سٹریم لائن کر دی گئی ہیں، وہ ہو گئی ہیں، اور جو اس کے ساتھ جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں وہاں پر چونکہ میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کا حوالہ دوں گا کہ گھر سے پریشر ہوتے ہیں، اور جب نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ ہوا تھا کاما والا تو ججوں کی فیملیز نے گیلریز میں بیٹھ کے نعرے مارے تھے عمران خان صاحب کے حق میں اور نواز شریف صاحب کے خلاف۔ تو وہ کون لوگ تھے، وہ اب کہاں پہ ہیں، وہ باقیات ہیں کہ وہ موجودات ہیں، وہ کیا ہیں؟ تو وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے آرٹیکل 19 والی، اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ ہم درست بات حق گوئی جو ہے وہ والی کھل کے نہیں کر سکتے، اور یہ والا معاملہ آج آپ کے سامنے ہے جس طرح کر کے چیزیں چل رہی ہیں، یا اس سے پہلے بھی یہاں پر تو بقول مریم نواز کے غلطی بھی لاڈلے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، اور غلطی کی اصلاح بھی لاڈلے کا فائدہ دیکھ کے ہوتی ہے۔ تو یہ والا معاملہ ہے، اور رات کو جو ملاقات کرنے والے تھے چیف جسٹس آف پاکستان سے وہ وزیر قانون تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب، اشتر اوصاف علی جو اٹارنی جنرل تھے وہ تھے۔ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے۔ انہوں نے کیوں استعفیٰ دیا؟ کچھ جو اندر کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ناساز ہے، ان کو پیس میکر لگا ہوا ہے، ان کے دل کے مسائل ہیں، ان کو امریکہ جانا پڑتا ہے، وہ ایکٹیولی پروب نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر جس طرح کا اٹارنی جنرل چاہیے وہ عرفان ہمارے قادر صاحب جو ہیں ان جیسا اٹارنی جنرل چاہیے جو ٹکر دے، ٹکر کے لوگ ملے ہیں تو ٹکر کا بندہ چاہیے ٹکر دینے کے لیے۔ تو اشتر اوصاف علی صاحب دھیمے مزاج کے تھے، کل بھی انہوں نے کوئی ملاقات کی ہوگی۔ اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب کے کیمپ کے ہیں، شہباز شریف صاحب کے قریبی دوستوں میں سے ہیں اشتر اوصاف علی صاحب، اور نواز شریف صاحب کے ہاں ان کا وہ مقام نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب کے ہاں پایا جاتا ہے۔ اور اس وقت اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد جو گورنمنٹ جو ہے وہ اگریسو موڈ میں ہے، اور میرا یہ خیال تھا کہ شاید میرے پاس ان کی طبیعت کی جو ہے وہ اطلاع اتنی نہیں تھی، یہ مجھے مطیع اللہ جان صاحب نے دی، اور میں تو وہی ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا، تو میں مطلب تجزیہ کر رہا تھا۔ ٹامک ٹوئیوں کا مطلب یہ ہے کہ یار اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔
صحت کا مسئلہ ہے، لیکن صحت ظاہر ہے کہ صحت اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کی پرفارمنس بھی نہیں ٹھیک ہوگی، اور اگر ویسے ہی آپ کی ریٹنگ کسی کیمپ میں نیگیٹو ہے تو پھر وہ دو آتشا ہو جاتی ہے وہ. لہٰذا میرا خیال ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اشتر اصاف علی صاحب جو ہیں وہ افہام و تفہیم والے آدمی ہیں، وہ زیادہ ٹینشن دینا پسند نہیں کرتے، اور یہاں پر عرفان قادر صاحب جیسا کوئی بندہ چاہیے جہاں تک یہ حالات پہنچ چکے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو ہے نا جی، وہ جو سپورٹ ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے عرفان قادر ہیں جی. تو اشتر اصاف صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی کوئی جو کل رات کو میٹنگ انہوں نے کی، ہو سکتا ہے یہ ان کا استعفیٰ اس ضمن میں بھی ہو، یہ میرا خیال ہے. تو بہرحال ان کو مارجن دینا چاہیے، ان کی صحت جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اگلا جو بھی بندہ آئے گا اٹارنی جنرل، وہ ٹف ٹائم دے گا، کیونکہ یہ جو عمران خان صاحب کو جس طرح کی سپورٹ مل رہی ہے، جس طرح آج کی دیکھ لیں پروٹیکٹیو بل جس طرح ملی، یہ اور عمران خان صاحب کے ارادے اتنی سپورٹ کے ساتھ یہ دو آتشاہ کام ہو جانا، زریلا جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں سپ تے تو اڈنا، یہ قابل قبول نہیں ہے گورنمنٹ کو، سسٹم کو. تو لہٰذا عمران خان صاحب کے گرد اگر گھیرا تنگ کرنا ہے تو جو ان کو انڈیو فیور دے رہے ہیں وہ فیور بھی ختم کروانی پڑے گی، اور اس کے لیے کوئی سٹکا ہوا ماتھا چاہیے. اور وہ میں اطلاع نہیں عرض کر رہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے جو مشیر ہے عرفان قادر صاحب، وہ کہتے ہیں نا بیسٹ پرسن فار بیسٹ جاب وہ ہیں. تو یہ ہے سر صورتحال. عمران خان صاحب کی کہہ لیں کہ ذرا پھر بچ گئی، ان کو جیل جانے سے خوف بڑا آ رہا ہے، اور وہ لوگوں کے بچوں کو تلوانا چاہتے ہیں، مروانا چاہتے ہیں، خون خرابہ کروانا چاہتے ہیں. اور اس سے اگر روکنا ہے تو پھر سپورٹ ختم کرنی پڑے گی ان کی جو سسٹم کے اندر موجود ہے، اور اس سپورٹ کو ختم کرنے کے لیے اشتر اصاف علی صاحب نے میرا خیال ہے کہ کسی کے لیے جگہ فراہم کر دی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.